بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت احنف ابن قیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ میں گیا تاکہ مدد کروں اس آدمی کی، یعنی حضرت علی کی، تو مجھے ابو بکرہ مل گئے۔ انہوں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس آدمی کی مدد کروں گا۔ کہا واپس جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں تو قاتل بھی دوزخ میں جائے گا اور مقتول بھی۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قاتل تو ٹھیک ہے، قتل کا مرتکب ہوا ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں دوزخ میں جائے گا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ اپنے صاحب کے قتل کے لیے حریص تھا اور چاہتا تھا کہ اس کو قتل کر دے۔ یہاں حضرت احنف ابن قیس یہ مخضرمین میں سے ہیں، حضور کا زمانہ انہوں نے پایا ہے، لیکن آپ کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے۔ یہ حضرت علی کی مدد کے لیے نکلے تو حضرت ابو بکرہ ان کو مل گئے۔ ابو بکرہ کا نام نفع ابن حارث ہے۔ غزوہ طائف میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ جو آدمی بھی قلعے سے باہر آ جائے گا اس کو ہم قبول کر لیں گے، وہ غلام ہوگا تو اس کو آزاد کر دیا جائے گا۔ تو یہ بکرا کے ذریعے سے قلعے سے باہر آ گئے تھے۔ بکرا آپ کہیے کہ جیسے کوئی گھیڑی ہوتی ہے جس کے اوپر رسی ڈال کر اور پانی نکالا جاتا ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ اس کے ذریعے سے چونکہ یہ باہر آئے تھے تو اس لیے ان کو ابو بکرہ کہا جانے لگا۔ نام ان کا نفع ہے، نفع ابن حارث۔ تو انہوں نے منع کیا کہ مت جاؤ، تو کہا کہ حضور کا ارشاد میں نے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے تو قاتل بھی دوزخ میں جائے گا اور مقتول بھی۔ میں نے اب کیا کہ قاتل تو جائے گا، ٹھیک ہے چونکہ قاتل ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے قتل کا حریص تھا۔ یہاں پر کئی باتیں قابل غور۔ ایک بات تو قابل غور یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ قاتل مقتول اس لیے دوزخ میں جائے گا کہ یہ چاہتا تھا کہ میں قاتل کو قتل کر دوں۔ ہر ایک ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو قتل کر دوں۔ ایک کامیاب ہو گیا قتل کرنے میں اور وہ قاتل بن گیا، دوسرا جو مقتول بنا ہے وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ میں اپنے مقابل کو قتل کر دوں، وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ تو چونکہ وہ چاہتا تھا، وکان حریصاً، حریص تھا
اپنے صاحب اور مقابل کو قتل کرنے کے لیے، اس لیے اس کو بھی دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ اب آپ یہاں یہ سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے حاجس۔ حاجس اس خیال کو کہتے ہیں جو دل میں آیا اور نکل گیا، ٹھہرا نہیں، رکا نہیں۔ اور خاطر اس خیال کو کہتے ہیں کہ جو آیا، رکا، لیکن اس خیال کے بارے میں عمل کرنے یا عمل نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ حاجس تو وہ ہے آیا اور چلا گیا، خاطر وہ ہے جو آیا اور رکا، لیکن اس خیال کے مطابق عمل کرنے یا نہ کرنے کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ایک ہے حدیث النفس۔ حدیث النفس اس کو کہتے ہیں کہ خیال آیا، رکا، اور اس پر عمل کرنے نہ کرنے کے متعلق بھی وہ خیال آتا رہا، لیکن تردد باقی رہا۔ خیال کرنے نہ کرنے کا آیا مگر فیصلہ نہیں ہوا، اور تردد باقی رہا کہ اس پر عمل کروں یا اس پر عمل نہ کروں۔ یہ تین ہو گئے۔ پہلا تھا حاجس، خیال آیا چلا گیا۔ دوسرا تھا خاطر، خیال آیا، رکا، لیکن اس پر عمل کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ تیسرا ہے حدیث النفس کہ خیال آیا، رکا، اس پر عمل کرنے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن فیصلہ نہیں ہو سکا، تردد رہا کہ عمل کروں یا نہ کروں۔ ایک ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ خیال بھی آیا، وہ رکا بھی، اس کے بارے میں عمل کرنے کے واسطے سوچا اور سوچ کر فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ کمزور کیا۔ ہم کے اندر عمل کرنے نہ کرنے کے بارے میں رائے قائم کی، لیکن جو رائے قائم کی وہ کمزور قائم کی، وہ رائے پختہ نہیں تھی۔ یہ ہم ہے۔ اس کے بعد ہے عزم۔ عزم اس کو کہتے ہیں کہ خیال آیا، رکا، عمل کے بارے میں غور کیا، عمل کا فیصلہ بھی ہوا اور فیصلہ پختہ ہوا کہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب فیصلہ پختہ ہوگا تو اس کے اوپر پھر مواخذہ بھی ہوگا۔ عام طور پر علماء کی رائے یہ ہے کہ حاجس، خاطر، حدیث النفس اور ہم میں اگر کسی گناہ کے بارے میں یہ خیالات آ رہے ہیں تو مواخذہ نہیں ہوتا چار میں، لیکن جب عزم پایا جاتا ہے اور اس گناہ کو کرنے کا پختہ ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر مواخذہ ہوتا ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے اندر فواحش اور منکرات کو رواج دیں، وہ ان کو عذاب ہوگا۔ علامہ نووی نے اس آیت کو دلیل میں پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ یحبون ان تشیع الفاحشہ سے مراد عزم ہے، کہ ان کا عزم ہے پختہ کہ وہ فواحش کو رواج دیں گے، لہذا ان کے لیے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ فرمایا گیا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عزم پر جب تک عمل نہیں ہوتا مواخذہ نہیں ہوتا۔ عام طور پر رائے یہ تھی کہ عزم جب ہوتا ہے گناہ کا تو مواخذہ ہوتا ہے،
اور علامہ نووی نے ان الذین یحبون والی آیت کو دلیل میں بھی پیش کیا ہے، لیکن علامہ شبیر احمد کی رائے یہ ہے کہ عزم میں جب تک عمل نہ ہو مواخذہ نہیں ہوگا۔ اب رہی یہ بات کہ یہاں آپ نے انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ جو فرمایا ہے، اس سے عزم مراد نہیں ہے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ میں بھی عزم مراد نہیں ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے صاحب کے قتل کا حریص تھا، اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوشش کر رہا تھا۔ عزم کے اندر تو ارادہ ہوتا ہے، یہاں عملی کوشش داخل ہے کہ وہ اس کی کوشش کر رہا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میرے تلوار کے وار کی زد میں یہ آ جائے۔ تو یہ کوشش جو ہے یہ عزم سے آگے کی بات ہے، اور حریصاً علی صاحبہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ خالی ارادہ نہیں کیے ہوئے تھا اس کو قتل کرنے کا، بلکہ عملی طور پر اس کو قتل کرنے کے لیے جو تدبیر اس کے لیے ممکن تھی اس کو وہ کرنے کے لیے کوشاں تھا۔ اور ان الذین یحبون میں بھی یہی مراد ہے کہ جو لوگ ایسی تدبیریں کرتے ہیں، اس طرح کے پروگرام لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں، اس طرح کا لٹریچر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اس طرح کی ترغیب ان کو معاصی کے لیے عملاً دیا کرتے ہیں، وہ مراد ہے۔ تو بات علامہ شبیر احمد کی بہت مضبوط ہے۔ ہر کانا حریصن میں خالی اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا ارادہ تھا، عزم تو ارادے کو کہتے ہیں، پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ یہاں حریصن میں تو مطلب یہ بتایا کہ وہ عملاً اس بات کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے لیے وہ تدبیر کر رہا تھا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کے درمیان واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ ابن زبیر اور حضرت زبیر ابن عوام، ان کے درمیان اور حضرت علی کے درمیان واقعات پیش آئے۔ حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان واقعات پیش آئے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے کہ احنف ابن قیس حضرت علی کی مدد کے لیے جا رہے تھے، تو ابو بکر نے ان کو روک دیا اور روکنے کے لیے یہ حدیث سنائی۔ تو پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس حدیث کا مصداق صحابہ نہیں۔ اذا التقى المسلمان بسیفہما سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیاوی اغراض کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال کرتے ہیں، وہاں قاتل اور مقتول دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو یہ سلسلہ ہوا یہ ذاتی مفادات کے لیے ہرگز نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حضرت عائشہ بھی رہی، حضرت علی بھی رہے، حضرت طلحہ بھی رہے، حضرت زبیر بھی رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ دنیاوی مفادات کے لیے قتل و قتال میں مشغول تھے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حضور کی تربیت سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر یہ لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور دنیاوی مفادات کے لیے اور ذاتی اغراض کے لیے قتال کر رہے تھے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت
اور آپ کی صحبت بے فائدہ ہوئی اور اس کو کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کی تربیت سے تو ایک اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ دنیا نے اس انقلاب کی مثال کہیں نہیں دیکھی۔ تو اس لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ارشاد ہے یہاں روایت کے اندر جس کا ابو بکر نے ذکر کیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی مفادات اور ذاتی اغراض کے لیے قتال کیا کرتے ہیں، اور حضرات صحابہ کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ذاتی اغراض اور ذاتی مفادات کے لیے قتال نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے جس چیز کو حق سمجھا اس کی حمایت میں وہ آگے آئے، حضرت علی نے جس چیز کو حق سمجھا وہ اس کی حمایت کے لیے آگے آئے۔ ایسے یہ تو جنگ جمل کے حوالے سے، اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ اور حضرت علی ایک دوسرے کے بالمقابل آئے، وہاں بھی ان کا مقصد احقاق حق اور ابطال باطل تھا، ان کے اپنے ذاتی مفادات اس کے اندر داخل نہیں تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان میں جو محق ہے وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہے، اور جس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے ثواب اس کو بھی ملے گا، وہ بھی ماخوذ نہیں ہوگا۔ اب یہ کہ ان میں کون حق پر تھا اور کون غلطی پر تھا، کس سے اجتہادی غلطی ہو رہی تھی، تو امام طبری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سلسلے میں توقف کیا جائے گا۔ ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کون سا فریق حق پر ہے اور کس فریق سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن اکثر علماء اہل اسلام کی رائے یہ ہے کہ حضرت علی حق پر تھے اور حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر ابن عوام سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی جنگ جمل میں، اور جنگ صفین میں حضرت معاویہ سے غلطی ہوئی تھی۔ تو اور یہ ہم نے آپ سے عرض کر دیا کہ چونکہ سب کی نیت وہ احقاق حق اور ابطال باطل کی تھی اور دنیاوی مفادات ان کے پیش نظر نہیں تھے، لہذا جنہوں نے حق کی حمایت میں قدم بڑھایا اور وہ محق قرار دیے گئے ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور جن سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے وہ معذور ہوں گے، ایک اجر ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ان سے بھی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں پھر ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کرام کے ان مشاجرات کے حوالے سے ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ گفتگو جب ہوگی تو ظاہر ہے آپ ایک کے بارے میں کہیں گے اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، دوسرے کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بیچارہ مظلوم تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ منصب کہاں سے ملا کہ آپ حضور کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں؟ یہ تو شہزادے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کو اللہ نے وہ خوشخبریاں سنائی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہی کے بارے میں، اولئک هم المفلحون انہی کے بارے میں ہے، انہی کے بارے میں کہا گیا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں۔ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ والذین معه صحابہ ہی تو ہیں، محمد الرسول اللہ والذین معه، آگے کیا ہے؟
اشدہ علی الکفار، یہ کتنی شاندار صفت ہے. رحماء بینہم، یہ کتنی عجیب بات ہے. کفر سے اتنی نفرت ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں بہت سخت ہے، اور ایمان سے اتنی محبت ہے کہ یہ اہل ایمان کے حوالے سے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں. تراہم رکعن سجدہ، یہ ان کی زندگی کے احوال اور اعمال ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں ان کے اخلاص کا ذکر کیا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کے طالب ہیں. ان کے اندر نفاق نہیں ہے، وہ دنیاوی اغراض کے پیروکار نہیں ہیں. تو اس بنا پر ان تمام فضائل کو دیکھتے ہوئے ہم اگر لب کشائی کریں گے اور اس سلسلے میں فیصلہ کرنے کے موقف میں آئیں گے تو یہ ہماری غلطی ہوگی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں سکوت اختیار کریں. باقی یہ کہ ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جیسا کہ جمہور علماء نے کیا ہے کہ حضرت علی کو محق کہا ہے اور دوسرے حضرات سے اجتہادی غلطی کا صدور بتایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا. تو اس میں بے ادبی نہیں ہوتی، اس میں بے حرمتی نہیں ہوتی، اس لیے کہ فریقین کو معذور قرار دیا گیا. چلیے اب یہ جو حضرت ابو بکرہ نے یہ حدیث یہاں بیان کی، یہ صحابہ پر تو منطبق نہیں ہوتی. ہم نے عرض کیا کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی مفادات کے لیے اور ذاتی اقراض کے لیے گواہ قتال کرتے ہیں. تو آپ یہ کہیے کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ صحابہ پر منطبق نہیں ہوتی، اور یہ ارشاد آپ کا ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی مفادات اور ذاتی اغراض کے لیے قتال کرتے ہیں. لیکن حضرت ابو بکرہ نے آپ کے اس ارشاد کے ظاہر سے ان کو آگے جانے سے روکا. یعنی ایک ہے حقیقت، ایک ہے ظاہر. حقیقت یہ ہے کہ یہ صحابہ پر منطبق نہیں ہے، لیکن ظاہر اس کا عام ہے. تو جب ظاہر اس کا عام ہے تو اس کے ظاہر کو انہوں نے حضرت احنف ابن قیس کو روکنے کے لیے استعمال کیا، اس کے ظاہر کو. چلو آگے ہے کہ معرور کہتے ہیں کہ ابو ذر سے میری ملاقات ہوئی ربضہ میں. یہ ربضہ جو اہل عراق کا حج کا احرام باندھنے کے لیے میقات ہے، ذات عرق اس کے قریب ہے ربضہ. اور یہ مدینہ منورہ سے 3 منزل کے فاصلے پر ہے. 3 منزل کا فاصلہ ہے، اور ذات عرق جو اہل عراق کا میقات ہے اس کے قریب واقع ہے. یہ حضرت رہا کرتے تھے شام میں، اور ان کا انداز وہ تقشف اور زہد کے حوالے سے غلو کی حد تک پہنچا ہوا تھا. یہ کسی کے پاس اگر پیسے دیکھتے تھے تو اس سے ناراض ہو جاتے تھے کہ یہ کیوں ہے تیرے پاس، تو نے ان کو کیوں نہیں خرچ کیا. تو وہاں حضرت معاویہ گورنر تھے، تو لوگوں کے ساتھ ان کے قصے روزانہ پیش آتے تھے. آج اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، آج اس کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. تو حضرت معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھا کہ یہ تو ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں. تو ان کو حضرت عثمان نے مدینے بلا لیا. مدینے بلانے سے ابو ذر کا مزاج تو تبدیل نہیں ہوا، یہاں وہ قصہ شروع ہو گیا
جو شام میں ہوتا تھا وہ یہاں ہونے لگا کہ لوگوں کو ڈانٹتے تھے کہ تم نے یہ مال اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے اور تم اس کو اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کرتے. تو اس طرح کی صورتحال جب یہاں بھی پیش آئی تو حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ربضہ چلے جائیں. وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں لوگوں کا مجمع نہیں تھا. تو حضرت ابو ذر کو بھی وہاں جانے کے بعد سکون ملا اور یہاں مدینے میں بھی ان کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا. تو یہ ابو ذر ہے. ان کا نام جندب ابن جنادہ ہے. ابو ذر کنیت ہے. جندب ابن جنادہ ان کا نام ہے. یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر سے ربضہ میں ملاقات ہوئی. ان کے اوپر ایک حلہ تھا اور ان کے غلام پر ایک حلہ تھا. کیا مطلب یہ کہ ایک ہی قسم کا کپڑا غلام کے جسم پر بھی ہے اور ایک ہی قسم کا کپڑا ان کے جسم پر بھی ہے. حلے میں دو کپڑے ہوتے ہیں، ایک چادر اوپر اور ایک چادر ادار کی جگہ. تو وہاں یہ تھا کہ انہوں نے جو ایک چادر اوڑھ رکھی تھی وہ اچھی تھی اور نیچے جو چادر ادار کی جگہ تھی وہ پرانی تھی اور اچھی نہیں تھی. بالکل یہی کیفیت غلام کی بھی تھی کہ غلام نے اوپر جو چادر لے رکھی ہے وہ تو اچھی ہے اور جو چادر ادار کی جگہ پر ہے وہ اچھی نہیں ہے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ یہ جو دونوں اچھی چادر غلام کے پاس ہے یہ بھی آپ لے لیں تاکہ آپ کی دونوں چادریں اچھی ہو جائیں اور آپ کے پاس جو ایک خراب چادر ہے وہ آپ غلام کو دے دیں تاکہ غلام کے پاس دونوں خراب ہو جائیں. دو چادریں اچھی ہیں، دو خراب ہیں. ایک اچھی چادر حضرت ابو ذر کے پاس ہے اور ایک اچھی چادر غلام کے پاس ہے اور دو خراب میں سے ایک ابو ذر کے پاس ہے ایک غلام کے پاس ہے. تو مشورہ دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اچھی دونوں آپ لے لیں اور خراب دونوں غلام کو دے دیں. آپ نے تو مساوات کا معاملہ کر رکھا ہے کہ ایک آپ کی چادر اچھی ہے تو ایک غلام کی اچھی ہے، ایک غلام کی خراب ہے تو ایک آپ کی بھی خراب ہے. یہ مساوات آپ نہ کریں. یہ ان سے عرض کیا گیا. فسألتہ عن ذلک میں اسی کی طرف اشارہ ہے. تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ میری ایک آدمی سے گالم گلوج ہو گئی. سبب تو کہ مانا میں نے اس کو برا کہا، اس نے مجھے برا کہا اور اسی دوران میں نے اس کی ماں کا تانا اس کو دے دیا. فعیرتہ بأمہ، ماں کا تانا دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ تیری ماں حبشی تھی، تو ابن الحبشیہ ہے. تو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت بلال کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. حضرت بلال کو یہ تانا ناگوار ہوا اور انہوں نے حضور کے سامنے اس کا ذکر کیا. تو آپ نے ابو ذر سے مواخذہ کیا اور فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ. پہلے تو ان سے پوچھا کہ تم نے تانا دیا ہے، انہوں نے اقرار کیا اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ. انک امرؤ فیک جاہلیہ سے گویا یہ معلوم ہو گیا کہ معاصی امور جاہلیت میں داخل ہیں. ترجمہ یہی تھا نا، المعاصی من امر الجاہلیہ. اور ظاہر ہے کہ کسی کو تانا دینا اور اس کی تحقیر کرنا اور اس کی تدلیل کرنا یہ گناہ ہی تو ہے اور اس گناہ کو آپ نے امر جاہلیہ قرار دیا.
اس کے بعد آپ نے فرمایا اخوانکم خوالکم، یہاں اخوانکم خبر مقدم ہے اور خوالکم مبتدا مؤخر ہے اور دونوں مرفوع ہیں، اور یہ کہا جائے گا کہ یہاں خبر کو مقدم کیا ہے اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ غلاموں کے بارے میں اخوت کے پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ بے شک تمہارے غلام ہیں، لیکن بھائی بھی تو مسلمان بھی تو ہیں، اور جب مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ اخوت کے معاملے کو ترجیح دی جائے۔ تو خبر مقدم، مبتدا مؤخر، اور خبر وہ ہے اخوانکم، اور اخوت کو ترجیح دینے کے لیے، اخوت کی جانب کو اہم قرار دینے کے لیے خبر کو مقدم کر دیا۔ خول یا تو تخویل سے ہے، اگر خول تخویل سے ہے تو اس کے معنی تملیک کے ہیں، اور یہ غلام مملوک ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوالکم کہا گیا۔ غلام تو مملوک ہوتے ہیں، اور یہ خول تخویل سے ماخوذ ہے، اور تخویل کے معنی تملیک کے ہوتے ہیں، تو اس لیے غلاموں کو خول کہا گیا۔ یا یہ کہا جائے یہ تخول سے لیا گیا ہے، اور تخول کے معنی اصلاح کے ہیں، اور غلام جو ہوتے ہیں وہ مولا کے کاموں کی اصلاح دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کو صحیح کرتے ہیں، ان کو خراب ہونے سے محفوظ کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو خول کہا گیا۔ بہرحال دونوں احتمال نقل کیے ہیں، یا تخویل سے ہے جس کے معنی تملیک کے ہیں اور غلام مملوک ہوتے ہیں، یا تخول سے ہے اور تخول کے معنی اصلاح کے ہیں، اور غلاموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آقا کے کاموں کو صحیح رکھنے اور درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اخوانکم خبر مقدم ہے اور خوالکم مبتدا مؤخر ہے، اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ ہم اخوانکم ہم خوالکم، اخوانکم کی مبتدا ہم وہ علیحدہ ہے اور خوالکم کی مبتدا ہم علیحدہ ہے۔ بہرحال یہاں بھی پھر وہی ہوگا کہ اخوانکم کو پہلے ذکر کیا اخوت کی جانب کی رعایت کی ترغیب کے لیے۔ اس کے بعد میں ہے کہ فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ، جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو، غلام کو بھائی کہا جا رہا ہے ایمان کے تعلق کی بنا پر، تو اس کو کھانا کھلاؤ اس سے جو تم خود کھاتے ہو، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اس کو لباس پہناؤ اس لباس کی قسم سے جو تم پہنتے ہو، اور ان کو نہ مکلف کرو کسی ایسے کام کا کہ جو ان کی استطاعت سے باہر ہو، اور اگر کبھی ایسا کام ان کے سپرد کر دیا گیا کہ جو ان کی استطاعت سے باہر ہے تو پھر مدد کرو تاکہ وہ اس کو انجام دے سکیں۔ تو حضرت ابو ذر نے حضور کے اس ارشاد کی بنا پر اپنے غلام کو جیسا لباس پہنا رکھا تھا ویسے ہی خود بھی پہن رکھا تھا، کیونکہ آپ کا ارشاد تھا کہ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، لیکن جمہور علماء نے اس کو مواسات پر محمول کیا ہے، مساوات پر محمول نہیں کیا۔ حضرت ابو ذر نے اس کو مساوات پر محمول کیا کہ بعینہ ہی جیسا لباس آقا کا ہے ایسا ہی غلام کا بھی ہونا چاہیے، جیسا کھانا آقا کا ہے ایسے ہی کھانا غلام کو بھی کھلانا چاہیے، یہ مساوات ہے، اور یہ حضرت ابو ذر نے اختیار کی ہوئی ہے۔ لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ کا مقصود مواسات تھی، مساوات نہیں تھی، کیونکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر آپ کا غلام کوئی کھانا پکائے تو اس میں سے کچھ اس کو بھی کھلا دیا کرو، اس لیے کہ اس نے
اس کو پکانے کے وقت گرمی کی اور تپش کی تکلیف گوا برداشت کی ہے، لہذا جب اس نے وہ کھانا پکایا تو اس کو اس کا ذائقہ تو معلوم ہونا چاہیے. تو وہاں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس طرح تم کھاتے ہو اسی طرح اس کو کھلاؤ، وہاں آپ نے فرمایا اس کو بھی چکھا دو، اس کو بھی اس کا ذائقہ معلوم کرنے کا موقع دو. تو وہاں حدیث میں صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ مواسات کا حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر مساوات کا معاملہ آقا و غلام کے درمیان لازم قرار دیا جائے گا تو نظام تباہ ہو جائے گا، نظام خراب ہو جائے گا. اس لیے یہ نہیں ہوگا کہ آقا و غلام کے درمیان جملہ امور میں مساوات قائم کی جائے. انفرادی طور پر جیسے ابو ذر نے کیا تھا، اگر کوئی آدمی اپنے غلام کے ساتھ مساوات کا معاملہ کرتا ہے تو کوئی عرض نہیں، کوئی اس پر اعتراض نہیں، لیکن اس کو ضابطہ قرار دینا اور اس کو قانون قرار دینا کہ غلام کے اور مولا کے درمیان معاملہ مساوات کا ہونا چاہیے، یہ قابل قبول نہیں. چلیے. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن، والصلاة والسلام على من هو خير الأنام ومحبوب الرحمن. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه آمين. قال: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله لما نزلت رضي الله عنه وعنهم لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. جیسے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ ایک کفر دون کفرین ہے اور ایک کفر حقیقی ہے. کفر حقیقی جو ہوتا ہے وہ ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور کفر دون کفرین جو ہوتا ہے اس کا اطلاق معاصی پر ہوتا ہے، اور معاصی کے ارتکاب سے اہل سنت والجماعت کے نزدیک آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، فاسق بنتا ہے. اور اہل سنت کا فاسق جو ہوتا ہے وہ مخلد فی النار نہیں ہوتا. اس کے بارے میں یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کوئی سزا دیے ہوئے اس کو معاف فرما دیں، اور یہ بھی امکان ہوتا اور ایسا ہوگا، اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ اس فاسق کو دوزخ میں بھیجا جائے اور پھر اس کی سزا کے پورا ہونے کے بعد اس کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے. اور یہ بھی ہوگا، دونوں باتیں ہوں گی. یہ بھی ہوگا کہ اس فاسق کی ابتداءً بخشش ہو جائے گی، اور یہ بھی ہوگا کہ اس کو دوزخ میں بھیجا جائے گا اور وہاں سزا کے بعد پھر اس کو نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے ایک ظلم حقیقی ہے جس کا ارتکاب ملت اسلامیہ سے خارج ہونے کا سبب ہوتا ہے. والکافرون هم الظالمون، والکافرون هم الظالمون میں جس ظلم کا ذکر کیا گیا ہے وہ ظلم حقیقی ہے. اس کے ارتکاب سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور ملت اسلام سے نکل جاتا ہے. اور ایک ظلم دون ظلم ہے، جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم کی دعا، وہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں، ظلم کی اسناد اپنی طرف کر رہے ہیں،
تو وہاں ظلم دون ظلم ہی مراد ہے. یہ حضرت یونس کا ارشاد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. وہ اپنے آپ کو ظالم کہہ رہے ہیں تو یہاں بھی ظلم سے مراد ظلم دون ظلم ہے. اسی کو امام بخاری یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں. روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جب الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم والی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو، لہذا جب ہم ظلم کا ارتکاب کرنے والے ہیں تو ہمارے لیے تو امن نہیں ہوگا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک هم المہتدون. آیت کیا؟ اولئک لهم الامن وهم مہتدون. تو نہ ہمارے لیے امن ہوگا اور نہ ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. انہوں نے ظلم سے یہ سمجھا کہ یہ جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، یا اس نے کوئی امانت رکھی ہے اس کو واپس کرنے سے انکار کر دیتا ہے، یا یہ کہ کسی کو ذلیل کرتا ہے، تانے دیتا ہے. تو یہ جو معاصی ہیں اور گناہ ہیں، صحابہ نے ظلم کا مصداق ان کو سمجھا، اور جب انہوں نے مصداق سمجھا تو انہوں نے کہا کہ ہم سے تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے تو یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور جب ہم سے یہ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو قرآن مجید کے بیان کے مطابق نہ ہمیں امن ملے گا اور نہ ہم ہدایت پر ہوں گے. تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہاں ظلم سے وہ گناہ مراد نہیں ہے، ظلم دون ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم حقیقی مراد ہے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ جو حضرت وہ ہے نا، کیا نام ہے ان کا، لقمان، حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تھی ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان میں یہ ان الشرک لظلم عظیم آیا ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں ظلم عظیم مراد ہے، معاصی مراد نہیں ہے. اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے، اور جب یہ تنوین تعظیم کے لیے ہے تو لہذا اس سے ظلم عظیم مراد ہوگا. اور تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو معاصی ہیں جو ظلم دون ظلم کا مصداق ہیں اس کے بارے میں یہ ارشاد وارد ہوا، تو اس کے بارے میں نہیں ارشاد وارد ہوا. یہ ارشاد گویا ظلم عظیم جو کہ ملت اسلام سے نکالنے والا ہے اس کے لیے ہوا. اب اس کے بعد یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم میں ظلم سے ظلم عظیم مراد لیا گیا ہے، اس کا قرینہ کیا ہے؟ ظلم تو عام ہے، ظلم دون ظلم پر بھی صادق آتا ہے اور ظلم عظیم پر بھی صادق آتا ہے. اب ایک احتمال کو متعین کر لینا اور یہ کہنا کہ یہاں ظلم عظیم مراد ہے جو اس ملت اسلام سے خارج کرنے والا ہے، اور ظلم دون ظلم مراد نہیں ہے، اس کی کیا وجہ، کیوں ایسا کیا گیا؟ کوئی قرینہ اس کا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرینے کا سوال کرنے والا عقل سے بالکل پیدل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ آپ پر، اور آپ اس کی مراد کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں. تو آپ نے بتا دیا کہ یہاں ظلم سے ظلم عظیم مراد ہے. قرینے کا کیا سوال ہے؟ قرینے کا کیا سوال ہے؟ بھائی قرآن کی آیت ہے، آپ پر نازل ہوئی ہے،
آپ کے لیے حکم ہے لِتُبَيِّنَ لَهُم مَّا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ بیان کریں قرآن کے معنی کو. إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، تو آپ نے بتا دیا، لہذا یہاں قرینے کا کوئی سوال نہیں. لیکن علماء نے کہا ہے کہ بے شک آیت کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے قرینے کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مفہوم متعین کیا ہے، اور آپ کا متعین کرنا یہ آخری بات ہے. آپ کے متعین کرنے کے بعد کوئی ابہام ہی باقی نہیں رہتا، آپ کے متعین کرنے کے بعد کوئی سوال اور اشکال ہی باقی نہیں رہتا. تو یہ تو اپنی جگہ پر بالکل بات ہے. لیکن اگر کوئی قرینہ بھی بیان کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضاحکہ نہیں، حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. آپ کے بیان کے بعد کوئی ضرورت باقی نہیں رہی، کوئی حاجت باقی نہیں رہی، اس لیے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ اس کے مفاہیم کو بیان کرنے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے بتا دیا کہ ظلم عظیم مراد ہے اور ظلم مراد نہیں ہے. ہم عرض کر رہے ہیں کہ حاجت کی نفی تو ٹھیک ہے، ضرورت کی نفی تو ٹھیک ہے، کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، لیکن اگر قرینہ بیان کر دیا جائے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں. بدون حاجت و بدون ضرورت، اگر قرآن کی آیت کا مفہوم متعین کرنے کے لیے نقطے کے طور پر قرینے کا ذکر آ جائے تو یہ درست ہوگا. چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے نقطہ بیان کیا ہے. اور نقطہ کیا بیان کیا کہ یہاں الذین آمنوا ولم یلبسوا میں لفظ کا صیغہ استعمال کیا کہ وہ ایمان لائے ہوں اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط نہ کیا ہو. لم یلبسوا ایمانہم بظلم کے معنی ہے کہ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے نہیں ملایا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ انہوں نے خلط نہیں کیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، اور تصدیق کے مقابلے میں آپ جب ظلم لیں گے تو وہی ظلم مراد ہوگا جس کا محل قلب ہوتا ہے. خلط تو جبھی ہوگا جب محل ایک ہو. اگر آپ یہاں ظلم سے مراد معاصی لیں گے تو معاصی کا محل تو جوار ہے، گناہوں کا محل اعضاء ہیں. اور اگر آپ یہاں ظلم سے شرک مراد لیں گے، کفر مراد لیں گے تو اس کا محل قلب ہے. جیسے ایمان کا محل قلب ہے تو قلب کا تصور وہ قلب کے اندر ہو سکتا ہے، شرک کے ساتھ ایمان کا، معاصی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ہے قرینہ کہ یہاں لفظ کا لفظ لایا گیا ہے جس کے معنی خلط کے اور ملانے کے ہیں، اور ایمان کا ظلم کے ساتھ خلط وہ شرک کے اعتبار سے تو ہوتا ہے چونکہ اس کا محل بھی قلب ہے اور ایمان کا محل بھی قلب ہے. اور وہ جو ظلم دون ظلمین ہے یعنی معاصی، ان کا محل قلب نہیں ہے، لہذا ان کا خلط ایمان کے ساتھ نہیں ہوگا. چلیے اب اس کے بعد یہاں ایک ذرا سا اشکال ہی ہوتا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم کی آیت، اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اب نازل ہوئی ہے. جب صحابہ نے اشکال کیا تھا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون والی آیت میں جب صحابہ کو اشکال پیش آیا تھا تو اس وقت ان الشرک لظلم عظیم کی آیت نازل ہوئی تھی. حالانکہ وہ تو پہلے سے نازل ہوئی، وہ اس وقت تو نہیں نازل ہوئی.
پھر فانزل اللہ ان الشرک لظلم عظیم کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ اور کتاب التفسیر میں امام بخاری نے جو روایت اس حوالے سے نقل کی ہے اس میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ یہ آیت پہلے نازل ہوئی ہے. یہاں تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اب نازل ہوئی، واقعہ یہ ہے کہ اب نہیں نازل ہوئی، پہلے سے نازل شدہ ہے. اور کتاب التفسیر کی روایت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے سے نازل شدہ ہے. تو پھر فانزل اللہ جو یہاں فرمایا گیا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس چوری کرنے والے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تمہارے لیے تو اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ السارق والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. تو اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ وہ آیت جو پہلے اتری تھی وہ تم پر منطبق ہے. اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ یہ آیت جو پہلے سے اتری ہوئی ہے وہ یہاں منطبق ہے. چلیے. باب علامة المنافق. وبه قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. یہ اسی صدی کی پہلی سطر میں قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ، یہ کے بعد ایک سند نقل کی ہے اور سے پہلے جو سند تھی حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ. وہاں امام بخاری کے استاد ابو الولید ہیں اور وہ شعبہ سے نقل کر رہے ہیں اور یہ سند عالی ہے. آگے کے بعد حدثنی بشر قال حدثنا محمد عن شعبہ. یہاں شعبہ کے اور بخاری کے درمیان دو واسطے ہیں. پہلی سند کے اندر بخاری کے درمیان اور شعبہ کے درمیان ایک واسطہ تھا، تو پہلی سند عالی ہے اور دوسری سند نازل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سند عالی موجود ہے تو سند نازل کو امام بخاری نے کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بعض اوقات کسی خصوصیت کی بنا پر سند عالی کے باوجود سند نازل کو ذکر کر دیا جاتا ہے. یہاں بھی یہی ہے. پہلی سند کے اندر شعبہ کے شاگرد ابو الولید ہیں اور دوسری سند کے اندر شعبہ کے شاگرد محمد ابن جعفر غندر ہیں. یہ محمد یہ شعبہ کے ربیب ہیں. یہ شعبہ کے ساتھ 20 سال تک رہے ہیں. یہ شعبہ کی روایات کے حوالے سے سب سے زیادہ معتبر ہے. تو ابو الولید کا شعبہ کے حوالے سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو محمد ابن جعفر کا مقام اور مرتبہ ہے. تو یہ چونکہ اثبت الناس فی شعبہ ہے تو اس بنا پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود
اس سند کے نازل ہونے کے اس کو بھی ذکر کیا. کیوں ذکر کیا؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ شعبہ کے ربیب ہیں اور یہ 20 سال تک شعبہ کے پاس رہ کر استفادہ کرتے رہے ہیں، اس لیے یہ عالم الناس بے حدیث شعبہ اور اثبت الناس بے حدیث شعبہ ہے. اس بنا پر امام بخاری نے ان کی اس اہمیت کے پیش نظر باوجود سند نازل ہونے کے اس کو ذکر کیا. اس کے بعد ایک بات یہ سمجھو کہ یہ ان کا لقب ہے غندر. غندر دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. غندر آپ پڑھیں یا غندر کہیں، اس کے معنی ہوتا ہے بہت شور مچانے والا. تو یہ بہت شور مچانے والے تھے. ابن جریج ایک مرتبہ بصرے آئے اور بصرے آنے کے بعد انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ روایت ارشاد فرمائے. بصرے والے لوگ تھے، انہوں نے شور مچایا کہ حضرت حسن بصری نے یہ روایت نہیں بیان. حضرت ابن جریج نے ایک روایت حسن بصری کے حوالے سے نقل کی تو لوگوں نے انکار کیا اور کہا کہ حضرت حسن بصری کی یہ روایت نہیں ہے. ابن جریج نے کہا کہ اس میں تو کوئی تعجب نہیں ہے، میں اپنے استاد کے ساتھ اتنے زمانے تک رہا ہوں اور اس کے باوجود بعض روایات ایسی ہیں کہ جو میں نے ان سے نہیں سنی اور دوسرے لوگ ان کو نقل کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے حسن بصری کی ایک روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں آپ نے نہیں سنی لیکن میرے پاس وہ موجود ہے. تو ابن جریج نے ان کو اپنی مثال دے کر یہ کہا کہ میں اپنے استاد کے ساتھ اتنے زمانے تک رہا ہوں اور ان کی بعض روایتیں میں نے ان سے نہیں سنی، دوسرے بیان کرتے. تو ایسے ہی حسن بصری کی بھی یہ روایت آپ نے نہیں سنی، میں بیان کر رہا ہوں. تو شور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو محمد ابن جعفر چونکہ شور کرنے میں زیادہ پیش تھے تو اس لیے ابن جریج نے کہا اسکت یا غندر. اسکت یا غندر کا مطلب یہ کہ وہ شور مچانے والے خاموش ہوتا، اس لیے ان کو غندر کہتے ہیں. یہاں منافق کی علامت کا باب قائم کیا ہے. آپ کو معلوم ہے منافق یہ تو نفق سے ماخوذ ہے. نفق سون کو کہتے ہیں. سون کے اندر آدمی ایک طرف سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکل جاتا ہے. منافق کا بھی حال یہی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے اپنے آپ کو مسلمانوں میں داخل کرتا ہے اور دل میں چونکہ کفر چھپا ہوا ہے تو اس کے ذریعے سے اسلام سے نکل جاتا ہے. نفق کے معنی سرنگ کے ہیں اور سرنگ کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک طرف سے داخلہ ہوتا ہے دوسری طرف سے نکلنا ہوتا ہے. تو یہ منافق جو ہوتا ہے یہ بھی ایک طرف سے کلمہ پڑھتا ہے اور دوسری طرف جو دل میں کفر چھپا ہوا ہے اس کے ذریعے سے اسلام سے نکل جاتا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ نہیں یہ نافقہ سے لیا گیا. یہ جنگلی چوہا ہوتا ہے دشتی چوہا، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ جنگل کے اندر اپنا جو مکان بناتا ہے تو اس کے دو راستے رکھتا ہے. ایک راستہ قاصعہ کہلاتا ہے اور ایک راستہ نافقہ کہلاتا ہے. تو شکاری جب اس کا شکار کرنے کے لیے آتا ہے تو جو راستہ قاصعہ کہلاتا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے وہ اس میں گھس جاتا ہے
اور دوسرا راستہ اس نے ایک اور بنایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اوپر بظاہر مٹی پڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن جب یہ اپنا سر مارتا ہے تو مٹی ہٹ جاتی ہے اور اس سے نکل جاتا ہے۔ تو وہ شکاری جو اس کا شکار کرنے کے لیے آیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ قاصعہ سے وہ اندر گھسا ہے، اب یہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے، اور یہ کیوں کھڑا ہوا کہ جب نکلے گا تو میں اس کا شکار کروں گا۔ اور اس نے دوسرا دروازہ ایک اور بنا رکھا ہے کہیں دور، اس کا نام نافقہ ہے، وہ اس سے نکل کر یہ جا اور وہ جا، اور شکاری یہاں بیوقوف بنا کھڑا رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ نافقہ سے ماخوذ ہے، جس کے ذریعے سے وہ چوہا نکلتا ہے، تو یہ بھی اپنے نفاق کے ذریعے سے ایمان سے اور اسلام سے نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں یہاں فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں، ایک اذا حدث کذب، ایک اذا وعد اخلف، ایک اذا اؤتمن خان۔ اس کے بعد دوسری روایت آئی، اس میں 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں اگر کسی میں ہوں گی تو منافق خالص ہوگا، اور جس میں ایک ہوگی تو اس میں ایک خصلت نفاق کی ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔ اب اس میں اذا اؤتمن خان یہ پہلے بھی آ گئی تھی، اذا حدث کذب یہ بھی پہلے آ گئی تھی، اذا عاہد غدر یہ نئی ہے، اذا خاصم فجر یہ بھی نئی ہے۔ پہلے تو اذا وعد اخلف وہ یہاں نہیں ہے، اور اذا اؤتمن خان وہ یہاں ہے، اذا حدث کذب وہ بھی یہاں ہے۔ تو ایک اذا حدث کذب یہاں آیا، اذا اؤتمن خان آیا، اور اذا وعد اخلف نہیں آیا، پہلے تھا، اور اذا عہد غدر یہ نئی خصلت ہے، پہلے نہیں تھی، اذا خاصم فجر یہ بھی نئی خصلت ہے، پہلے نہیں تھی، تعارض ہو گیا۔ علامہ قرطبی نے کہا کہ من باب التجدد فی العلم ہے، من باب التجدد فی العلم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کو 3 خصلتوں کی خبر دی گئی تھی، اس لیے آپ نے 3 کو بیان کر دیا، بعد میں ایک اور خصلت کا اضافہ ہو گیا تو آپ نے 4 کو بیان کر دیا، اور اس وقت اذا وعد اخلف اور اذا عہد غدر کو ایک قرار دے دیا جائے گا تو 4 ہو جائیں گے۔ یہ قرطبی کی رائے ہے کہ پہلے 3 تھی، 3 کا علم تھا اس لیے 3 کو بیان کیا، بعد میں 4 کا علم ہوا تو 4 کو بیان کر دیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عدد عقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا، لہذا 3 کے بیان سے یہ لازم نہیں آتا کہ نفاق کی خصلتیں 3 سے زیادہ ہوں، زیادہ بھی ہو سکتی۔ ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ مسلم کی روایت میں من علامات المنافق کا عنوان ہے، اور یہ من علامات المنافق کا عنوان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ منافق کی بہت سی علامتیں ہیں، کہیں آپ نے 3 کو مناسب سمجھا تو 3 کا ذکر کر دیا، کہیں زیادہ کا ذکر مناسب سمجھا تو آپ نے زیادہ کو ذکر کر دیا۔ تو ایک توجہ یہ ہوئی کہ من باب التجدد فی العلم ہے، دوسری توجہ یہ ہوئی کہ یہ عدد عقل عدد اکثر کی نفی نہیں کرتا، اور تیسری توجہ یہ ہوئی کہ من علامات النفاق میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ نفاق کی بہت سی علامتیں ہیں، لہذا آپ نے حسب موقع جہاں جتنی علامتوں کا ذکر مناسب سمجھا ہے ان کو وہاں بیان کر دیا۔ اور حافظ ابن حجر نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جو 4 کا ذکر ہے، من کا ارشاد ہے کہ 40 من کن فیہ کان منافقا خالصا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ علامتیں تو 3 ہیں، لیکن ان 3 علامتوں کے پائے جانے کے بعد خلوص فی النفاق کا ثبوت 4تھی علامت کے پائے جانے سے ہوگا. یعنی 3 علامتیں ہو گئی. 3 علامتیں پائے جانے کے بعد اب یہ منافق معمولی درجے کا ہے یا یہ کہ یہ منافق اعلیٰ معیار کا ہے، اعلیٰ درجے کا ہے. تو یہ جو 4 کا ذکر کیا ہے اس میں 4تھی سے مراد علامت نفاق کی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے نفاق کے بارے میں خلوص کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ نفاق خالص قسم کا ہے، یہ نفاق اعلیٰ درجے کا ہے، یہ نفاق بڑے معیار پر پایا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ان علامات کی موجودگی میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے. ترجمۃ الباب کا مقصد تو وہی مرجئہ کی تردید ہے. ہم تو وہی کہیں گے کہ ایک نفاق وہ ہوتا ہے جو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور ایک نفاق دون نفاقین ہوتا ہے. تو یہاں جس نفاق کا ذکر ہے یہ نفاق دون نفاقین ہے، اور وہ نفاق جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے اس کا ذکر ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار میں وہ نفاق بیان کیا گیا ہے جو ملت اسلام سے خارج کرتا ہے، اور یہاں روایات میں وہ نفاق بیان کیا گیا ہے جو نفاق دون نفاقین ہے اور وہ ملت اسلام سے خارج نہیں کرتا. تو اس سے مرجئہ کی تردید ہو گئی. مرجئہ کی تردید کیوں ہو گئی؟ اس لیے ہو گئی کہ یہ گناہ جو ہے اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف، ان کی وجہ سے نفاق کا اطلاق کیا جا رہا ہے. ان کو نفاق کی علامتیں قرار دیا جائے تو نفاق کی علامتیں مضر ہوں گی مفید ہوں گی؟ ظاہر مضر ہوں گی. یہ تمام معاصی ہیں. وہ کہتے تھے معاصی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو یہاں تو نقصان ہو گیا کہ ان کو علامات نفاق قرار دیا گیا ہے. نفاق ظاہر ہے کہ بہت ناپسندیدہ خصلت ہے اور بہت بری چیز ہے، تو اس سے معلوم ہوا گناہ کے ارتکاب سے نقصان ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہاں اشکال وہی ہوتا ہے کہ ان گناہوں کے پائے جانے کے بعد نفاق کا اطلاق کیا جا رہا ہے، تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ معتزلہ تو کہیں گے کہ بالکل ایمان سے نکل جائے گا، خوارجی بھی کہیں گے کہ بالکل ایمان سے نکل جائے گا، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو وہ ایمان سے نہیں نکلتا. تو علامہ کشمیری نے جواب یہ دیا کہ علامت کے پائے جانے سے ذی علامت کا پایا جانا لازم نہیں ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آدمی کا ہاتھ گرم ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بخار ہے. یہ علامت بخار کی ہے. ہاتھ کا گرم ہونا، جسم کا گرم ہونا، یہ بخار کی علامت ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جہاں بھی جسم گرم ہوگا وہاں بخار ضرور پایا جائے گا. ایک آدمی ہے 1 گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے، 1 گھنٹے سے دھوپ میں بیٹھنے سے بدن تو گرم ہو جائے گا، تو بخار کی علامت تو موجود ہے مگر بخار موجود نہیں. ایک آدمی کا مزاج ہی بہت گرم ہے، مزاج گرم ہے تو ہر وقت اس کا بدن گرم رہتا ہے، لیکن اس گرم بدن سے بخار کا پایا جانا لازم نہیں آتا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ان تمام امور کو علامت نفاق کی بتایا گیا ہے، اور علامت کے پائے جانے سے ذی علامت کا پایا جانا ضروری نہیں ہوتا. لہذا
ان علامتوں کے پائے جانے سے اس کا منافق ہونا لازم نہیں آئے گا. اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے جواب وہی دیا ہے کہ یہاں نفاقن دون نفاقن کا بیان ہوا ہے. یہ نفاق ملت اسلام سے خارج کرنے والا نہیں. اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ یہاں بطور تشبیہ نفاق کا اطلاق کیا گیا ہے. یعنی جیسے کہ منافق ہوتا ہے ایسے ہی ان حرکتوں کے کرنے والے کو منافق کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. نووی کی رائے یہ ہے کہ علی سبیل تشبیہ یہ اطلاق ہوا ہے کہ ان صفات کے اختیار کرنے سے وہ آدمی منافق کے مشابہ ہو جائے گا. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہے. یہ چوتھا جواب ہے کہ یہاں عملی نفاق مراد ہے, عقیدے کا نفاق مراد نہیں ہے. عقیدے کا نفاق تو یہ ہوتا ہے کہ دل میں کفر چھپا ہوا ہے, زبان سے لا الہ الا اللہ کہا جا رہا ہے. اور عملی نفاق یہ ہوتا ہے کہ زبان سے بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے, دل میں بھی لا الہ الا اللہ کی تصدیق ہوتی ہے, اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا, لیکن اعمال جوارح میں گناہوں کا صدور ہوتا ہے. اعمال جوارح سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے, دل میں بھی ایمان ہے, زبان پر بھی اقرار ہے. تو یہ جو اعمال جوارح سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے. تو یہاں نفاق عملی مراد ہے. علماء نے, حافظ ابن حجر نے اور علامہ قرطبی نے اس جواب کو پسندیدہ قرار دیا ہے. اور پانچواں جواب علامہ خطابی کا ہے کہ یہاں نفاق کا اطلاق بطور تحذیر اور بطور انذار ہے. اگر کوئی آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے, اگر کوئی آدمی وہ جھوٹ بولتا ہے, یا اگر کوئی آدمی خیانت کرتا ہے تو ڈرانے کے لیے, وہ حقیقت میں منافق نہیں ہوگا لیکن ڈرانے کے لیے اس کے لیے علامت منافق کا اطلاق کیا گیا کہ یہ تو منافق کی علامت ہے, تاکہ لوگ ان کاموں کو اختیار نہ کریں. تو بطور تحذیر یا بطور انذار یہ بات فرمائی گئی ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ منافق ہو گیا. اور چھٹا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہاں لفظ اذا استعمال کیا گیا. لفظ اذا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ کام اس کی عادت میں داخل ہے. جب بولے گا جھوٹ بولے گا, جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, جب امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں کبھی ایفاء عہد موجود نہیں ہے, اس میں کبھی امانت کی رعایت موجود نہیں ہے, اس میں کبھی وعدے کی کو وفا کرنے کا سلسلہ نہیں, ہمیشہ یہی کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ منافق, یہ پھر واقعی منافق قرار دیا جائے گا. کیوں واقعی منافق قرار دیا جائے گا؟ اس لیے کہ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہمیشہ وعدہ خلافی کرے, مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہمیشہ امانت میں خیانت کرے, اور مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولے. کبھی غلطی سے بول دے وہ اور بات ہے, لیکن ایک آدمی ہمیشہ ہی جھوٹ بھی بولتا ہے, ہمیشہ ہی وعدہ خلافی بھی کرتا ہے, اور ہمیشہ ہی خیانت بھی کرتا ہے امانت کے اندر, تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہی قرار دیا ہے. اور بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں
یہ ارشاد آپ کا منافقین میں سے کسی خاص آدمی کے متعلق تھا، چونکہ آپ کی عادت تھی کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، یہ لوگ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں، تو خطاب خاص آپ نہیں فرماتے تھے، عام خطاب سے توجہ دلاتے تھے۔ عام خطاب سے توجہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مجرم ہے وہ بھی خبردار ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی تنبیہ ہو جاتی ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا یہ خاص کوئی شخص ہے جس کا نام معلوم نہیں ہے، وہ واقعی منافق ہے، اس کے حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی تنبیہ ہو جائے اور دوسروں کو بھی سبق ملے۔ اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ آپ کا ارشاد اہل ایمان سے متعلق ہے ہی نہیں، یہ تو آپ نے منافقین کی جماعت کے بارے میں فرمایا، وہاں شخص تھا، یہاں جماعت ہے۔ تعلیمات سے